نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا ہاں جب تم والدہ کے پیٹ میں تھے اور تمہاری ولادت ہونے کا وقت تھا اس وقت تمہاری والدہ کو جو درد محسوس ہوئی تھی جس کو درد ذے کہتے ہیں تو جو ایک مرتبہ کوئی درد اٹھی ہو سکتا ہے اس ایک درد کا بدلہ تم نے چکا دیا ہو. بوڑھے لوگوں سے انٹرویو کیا گیا کئی ہزار بوڑھے لوگوں سے کہ آپ اپنے بچوں کے اندر کیا چیز دیکھنا چاہتے ہیں تو سب کا ایک ہی جواب تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر پیشنس زیادہ ہونی چاہیے. نوجوان جلد بازی کرتے ہیں, بات نہیں سنتے, آدھی سنی جواب دے دیا, جبکہ والدین یہ چاہتے ہیں کہ بچے صبر کے ساتھ بات کو سنیں اور پھر اس کے بعد ریسپونڈ کریں. تو ہزاروں بوڑھوں کا انٹرویو کرنے کے بعد جس نتیجے پر ریسرچ پہنچی وہ یہ تھی کہ ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر پیشنس زیادہ ہونی چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ ان کے گناہوں کے کفارے کے لیے یہ ایک گائے کو ذبح کرے, اور اس گائے کا رنگ بھی بتایا گیا, عمر بھی بتائی گئی, اور وہ گائے ڈھونڈنے کے لیے لوگ نکلے تو وہ گائے کسی ایک بندے کے پاس تھی اور اس نے بڑی قیمت مانگی. اب چونکہ انہوں نے اس کو ذبح کرنا ہی تھا تو منہ مانگی پرائس دے کے اس کو حاصل کیا. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اتنی مہنگی گائے انہوں نے خریدی. وجہ کیا تھی کہ جس نوجوان کے پاس وہ گائے تھی وہ اپنے ماں باپ کا بڑا اکرام کرتا تھا. اس ماں باپ کے اکرام کی وجہ سے اللہ نے اس کی گائے کو جو ہے نا متعین فرمایا ذبح کے لیے, تاکہ بچے کو اپنے ماں باپ کے اکرام کی وجہ سے منہ مانگی پرائس مل جائے گی اور اس کو رزق کے طور پر آسانی ہو جائے گی. تو جو ماں باپ کا اکرام کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق میں بھی آسانیاں فرما دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی. بہت سمجھنے سوچنے والی بات ہے کہ اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام, جو میرا نافرمان ہو مگر ماں باپ کا فرما بردار ہو میں اس کا نام فرما برداروں میں لکھ دیتا ہوں, اور جو میرا فرما بردار ہو مگر ماں باپ کا نافرمان ہو تو میں اس کا نام اپنے نافرمانوں میں شمار کر لیتا ہوں. اچھا, بعض نوجوان پریشانی میں ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ دینی مجالس میں آنے کی وجہ سے دینی زندگی اختیار کر لیتے ہیں اور ماں باپ کی طرف سے ان کو کوآپریشن نہیں ملتی, بلکہ ماں باپ سختی کرتے ہیں. یہ نوجوان بڑے مشکل میں ہوتے ہیں. اب ان نوجوانوں کو چاہیے کہ یہ ماں باپ کے ساتھ روڈ نہ بنے مگر صبر کریں. یہ صبر کے یعنی کیفیت میں ہے. ماں باپ کی سختی پر جو کچھ بھی ہے صبر کریں اور اللہ سے دعائیں مانگے تاکہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کے دل میں محبت بڑھا دے اور وہ سختی کرنا چھوڑ دیں. کئی نوجوان چھوٹی چھوٹی باتوں پر ماں باپ کے ساتھ سختی سے بات کرتے ہیں, جھگڑا کرتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ماں باپ کو اللہ نے جو رتبہ اور درجہ دیا ہے اس کو سامنے رکھیں. تو باپ کی خوشی میں اللہ نے فرمایا کہ میری خوشی ہے, اور باپ کی ناراضگی میں اللہ نے فرمایا کہ میری ناراضگی ہے. اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر چڑھنے لگے تو فرمایا آمین, پھر فرمایا آمین, پھر فرمایا آمین. صحابی نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ کیا معاملہ ہوا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں منبر پر چڑھنے لگا تو جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے آ کے 3 بد دعائیں کی اور میں نے تینوں بد دعاؤں کے اوپر آمین کہی. اب آپ غور کریں, ماں جتنی بھی بچے سے ناراض ہو بچے کو بد دعا نہیں دیتی,
بد دعا تو کوئی نیک ماں تب دے گی نا جب بہت آخیر ہو جائے گا. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کے اوپر بہت رحیم و کریم تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بد دعا کے اوپر آمین نہیں فرما سکتے تھے، لیکن یہ کام تھے ہی ایسے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بد دعا کے اوپر آمین فرمائی. وہ 3 بد دعائیں کون سی تھیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی. نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین. اس لیے کہ رمضان میں جو بندہ اللہ کے سامنے سچی توبہ کرتا ہے، اللہ اس بندے کو اپنے در سے خالی نہیں لوٹاتے. اور جو رمضان کے اس رحمت بھرے مہینے میں بھی اپنی بخشش نہ کروا سکا، یہ تو بہت شقی انسان ہے، بدبخت ہے. تو نبی علیہ السلام نے اس پر آمین فرما دی. اور دوسری بات، جبریل علیہ السلام نے کہا برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں دیکھا اور پھر اس نے ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروائی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین. اور تیسری بد دعا کہ برباد ہو جائے وہ جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہوا اور اس نے آپ کے اوپر درود شریف نہ پڑھا. تو سوچئے کہ ماں باپ کو بڑھاپے میں پانا اور پھر اپنی بخشش نہ کروانا یہ کتنا بڑا جرم ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ 3 طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے. یعنی 3 گناہگار ایسے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کا چہرہ دیکھنا بھی پسند نہیں فرمائیں گے. ان میں سے ایک جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھیں گے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے. ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ 4 بندے جنت میں کبھی داخل نہیں ہوں گے. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ جہنم میں گئے اور کچھ عرصہ سزا کے بعد پھر جنت میں. حدیث پاک ہے کہ وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوں گے. ایک سود کھانے والا، دوسرا شراب پینے والا، تیسرا یتیم کا مال کھانے والا، اور چوتھا ماں باپ کا نافرمان انسان. یہ 4 بندے جنت میں کبھی داخل نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے 7 بندوں پر لعنت فرمائی ہے، اور ان 7 بندوں میں سے ایک وہ ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے. کئی گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا آخرت میں ملتی ہے. ماں باپ کی نافرمانی ایسا گناہ ہے کہ آخرت میں تو سزا ملے گی ہی صحیح، اللہ دنیا میں بھی اس کی سزا دیتے ہیں. دنیا میں بھی بندہ اس سے نہیں بچ سکتا، اس کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عبرت کا نشان بناتے ہیں. اب ایک اور ریسرچ سن لیجیے، 8 things not to do. وہ 8 باتیں جس سے ماں باپ بہت ہرٹ ہوتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچتی ہے، وہ نہیں کرنی چاہیے. ایک، جیسے بیٹا باپ سے بات کر رہا ہے، کہتے ہیں ہاؤ کین یو ناٹ ریمبر دیٹ، آپ کو کیسے یہ بات یاد نہیں. یہ فکر کبھی نہ بولیں، اس لیے کہ بڑھاپے کی وجہ سے اگر میموری لاس ہو چکا ہے تو ان کے اختیار میں نہیں ہے. اگر آپ ان کو ریئلائز کروائیں گے تو ان کو دکھ ہوگا. تو ماں باپ کو کبھی نہ کہیں کہ آپ کو یہ بات کیوں یاد نہیں ہے. دوسری بات، ان کو یہ کہنا کہ you could do that if you tried it. اگر آپ تھوڑی سی ہمت کرتے تو آپ یہ کام کر سکتے تھے. تو ماں باپ کو یہ تجویز دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو دکھ ہوتا ہے اس بات سے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بڑھاپا ایسی بیماری ہے کہ بندہ بتا بھی نہیں سکتا کہ مجھے کہاں تکلیف ہے. کئی مرتبہ تو پورا جسم ہی تکلیف کی حالت میں ہوتا ہے. حتیٰ کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں لائٹ آن کروں، تو اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اٹھ کے بجلی کا بٹن دبا سکے. چھوٹا سا کام ہے،
لیکن بڑھاپے کی وجہ سے کئی مرتبہ ایسا بھی نہیں ہوتا. تو ایسی صورت میں اگر بچہ کہے گا آپ تھوڑی سی ہمت کرتے تو آپ یہ کر سکتے تھے، تو اس سے ماں باپ کو دکھ ہوتا ہے. ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. پھر ایک فکرہ، I showed you yesterday how to use this machine. کچن کی کوئی مشین ہے یا سیل فون ہے یا کوئی اور ایسی چیز ہے، وہ آپ نے اپنے والد کو بتایا کہ اس کو یوں کرنا ہے. اب اگر وہ دوبارہ پھر آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ ان کو یہ مت کہیں کہ I showed you yesterday how to use this machine. بھول جاتے ہیں. اس لیے ان کو اگر دوبارہ پوچھیں تو دوبارہ بتا دینا چاہیے. ایک اور بھی فکرہ کہ ڈیڈی یو آلریڈی ٹولڈ می دیٹ. کئی مرتبہ ماں باپ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے بات کی یا نہیں کی، تو وہ دوبارہ پھر بات کر دیتے ہیں. تو بچے تنگ ہوتے ہیں، آپ نے پہلے بھی تو یہ بات کی ہے. بھائی اگر پہلے بھی بات کی ہے اور دوبارہ پھر کر دی تو کون سا نقصان ہو گیا؟ آپ خاموشی سے سن لیں. انگریز معاشرے میں تو ماں باپ کے سامنے نوجوان بہت عجیب عجیب باتیں کر دیتے ہیں. چنانچہ ریسرچ میں انہوں نے لکھا کہ ہزاروں بوڑھوں کا جب انٹرویو کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بچے کی اس بات سے بڑا دکھ ہوا کہ اس نے ہمیں کہا کہ آئی وانٹ یور پراپرٹی آفٹر یو ڈائی. تو بچے کی اس بات سے ماں باپ کو بہت دکھ ہوتا ہے. اس کو ہمارے ساتھ تعلق نہیں، اس کی نظر ہمارے مال پیسے پہ ہے. مسلمان معاشرے میں تو بچے ایسی بات نہیں کرتے عام طور پہ، الا کہ کوئی بہت ہی بگڑا ہوا نوجوان ہو، مگر کفر کے معاشرے میں ایسی باتیں کرتے ہیں. کئی مرتبہ بوڑھے لوگ بچوں کے نام کنفیوز کر جاتے ہیں. ان کے لیے بچوں کے نام یاد رکھنے مشکل ہو جاتے ہیں، تو وہ نام ذرا الٹا لے لیں گے یا بدل کے لے لیں گے. تو ماں باپ کو اس پر غصے کا اظہار ماں باپ کے سامنے نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے آپ کو پہلے سے بتایا تھا کہ ہماری بیٹی کا یہ نام ہے، آپ یہ کیوں پکار رہے ہیں. تو بڑھاپے کی وجہ سے نام بھول جانا یا ملتا جلتا نام لے لینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. اس پہ ان کے ساتھ روڈلی بیہیو نہیں کرنا چاہیے. اور ریسرچ کا آخری پوائنٹ کہ ماں باپ کو بلیم مت کریں. آپ کی وجہ سے یہ ہوا اور اس وجہ سے یہ ہوا، آپ نے ایسے کیا تو یہ ہو گیا. ماں باپ کو بڑھاپے میں کبھی بلیم مت کریں، اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ ہرٹ ہوتے ہیں. ماں باپ کے اوپر اگر کسی کو پیسہ خرچ کرنے کا موقع ملے تو اس کو اپنی سعادت سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی میں یہ سعادت بخشی کہ میں اپنے ماں باپ پر اپنا کچھ پیسہ خرچ کر رہا ہوں، چاہے ان کے علاج معالجے پہ خرچ کریں، چاہے ان کے ضروریات زندگی پوری کرنے پہ خرچ کریں. اس کو اپنی سعادت سمجھیں. خرچ بھی کریں اور الٹا ان کے احسان مند بھی ہوں کہ انہوں نے ہم سے یہ خدمت قبول کر لی ہے. صرف پیسے کی بات نہیں ہوتی، پیسے کے ساتھ جو ایموشنز ہوتے ہیں نا وہ بہت اہم ہوتے ہیں. چنانچہ ایک سٹوری ہے کہ ایک نوجوان نے سوچا کہ میرے ماں باپ 200 میل دور رہتے ہیں، چلو میں آج ایک پھولوں کا بکے لے کے ان کو بائی پوسٹ بھیج دیتا ہوں. جب ان کو پھول ملیں گے اور اس کے اوپر میرا نام لکھا ہوگا تو ان کا دل خوش ہو جائے گا. اب یہ نوجوان پھولوں کی دکان پہ پھول لینے کے لیے گیا. اس نے اچھا گلدستہ ایک ڈھونڈ لیا کہ میں ماں باپ کو یہ بھیجوں گا. جب نکلنے لگا تو اس نے ایک چھوٹی بچی کو دیکھا جو 3-4 سال کی عمر کی تھی، وہ کھڑی رو رہی تھی. تو اس نے اس سے پوچھا کہ بچی تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کہ میں اپنی امی کو پھول دینا چاہتی ہوں اور پھولوں کا گلدستہ $2 کا آتا ہے اور میرے پاس $1 ہے، تو میں چونکہ خرید نہیں پا رہی اس لیے میں رو رہی ہوں.
اس نوجوان نے کہا کوئی بات نہیں، $1 میں دے دیتا ہوں، تم پھول لے کے اپنی امی کو جا کے دو۔ تو بچی وہ پھول لے کے خوش ہو گئی۔ جب بچی نے بھی پھول لے لیے اور وہ بھی نکلنے لگی اور نوجوان بھی نکلنے لگا، تو نوجوان نے کہا کہ تم کہاں جاؤ گی؟ میرے پاس گاڑی ہے، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو بچی نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے چھوڑ دے۔ تو اس نوجوان نے اس چھوٹی بچی کو اپنے سامنے ساتھ والی سیٹ پر بٹھا لیا اور پوچھا کہ تم نے کہاں جانا ہے؟ اس لڑکی نے آبادی کی بجائے شہر سے باہر کی جگہ بتائی۔ نوجوان گاڑی چلاتا رہا، تھوڑی دیر کے بعد قبرستان آ گیا۔ وہ بچی گاڑی سے اتری اور ایک قبر کے اوپر گئی اور اس نے وہ پھول اس قبر کے اوپر رکھے اور اس نے اس کو بتایا کہ یہ میری ماں ہے، یہ چند دن پہلے فوت ہو گئی، اب مجھے جب بھی کچھ پیسے ملتے ہیں میں ان کے پھول خریدتی ہوں اور اپنی ماں کی قبر پہ آ کے رکھتی ہوں۔ تو جب بچی نے بتایا تو اس نوجوان کو خیال آیا کہ میں تو اپنے ماں باپ کو گلدستہ بائی ڈاک بھیج رہا تھا اور یہ بچی اپنی مردہ ماں کی قبر پہ آ کے پھول رکھ رہی ہے، مجھ سے تو یہ بہتر ہے، کیوں نہ میں اپنے ماں باپ کو جا کے اپنے پھول خود پیش کروں۔ چنانچہ ویکینڈ پہ اس بچے نے 200 کلومیٹر کا سفر کیا اور اپنے ماں باپ کو پھول جب اپنے ہاتھوں سے پیش کیے تو اس کو ماں باپ کی دعائیں ملی اور ماں باپ کا دل خوش ہوا۔ تو پیسہ بھی خرچ کریں مگر اس کے ساتھ محبت کا اظہار بھی کریں تاکہ ان کے دلوں کو خوشی نصیب ہو۔ بعض نوجوان بعض ایسے مسائل میں پڑ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ماں باپ کے ساتھ روڈ بیہیو کرتے ہیں، اور ہمارا اکثر یہ تجربہ ہے، مشاہدہ ہے کہ یہ وہ نوجوان ہوتے ہیں جو الٹی سیدھی محبتوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور ان کی جو بیوی ہوتی ہے وہ پھر ان کو ماں باپ کا دشمن بنا دیتی ہے، تو وہ ماں باپ سے ایسے ڈیل کرتے ہیں جیسے کسی دشمن سے کر رہے ہوں۔ یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے کہ کسی بیوی کے کہنے پر اپنے ماں باپ سے تعلق کو توڑنا یا سلسلہ تعلق کا منقطع کر لینا ہے، یہ بہت بری بات ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو بچہ ماں باپ کا احترام کرے گا اللہ اس کو ایسی اولاد عطا فرمائیں گے کہ جو اولاد اس کا احترام کرے گی۔ یہ 100% پکی بات ہے۔ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا اللہ اس کو ایسی اولاد عطا فرمائیں گے جو اس کی خدمت کرے گی، اور اگر یہ ماں باپ کا دل دکھائے گا تو اس کو اللہ ایسی اولاد دیں گے جو اس کا دل دکھائے گی، اور ماں باپ کی نافرمانی کی سزا آخرت میں تو ملے گی، دنیا میں بھی مل کے رہتی ہے۔ ہمارے قریبی تعلق والے تھے ڈاکٹر، وہ کہنے لگے حضرت میں آپ کو اپنا واقعہ سناؤں؟ میں نے کہا بتائیں۔ کہنے لگے کہ ہمارے ہاسپٹل میں ایک نوجوان دیہاتی لڑکا آیا، دیکھنے میں بڑا قوی لگتا تھا مگر اس کو ایسی بیماری تھی کہ تھوڑی دیر کے بعد اس کو فیل ہوتا جیسے میرا گلا دب رہا ہے، اور وہ زاروں قطار روتا اور کہتا کہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ جب میں نے اس کو آنسوں سے روتا ہوا دیکھا اور تڑپتا ہوا دیکھا تو مجھے اس کے ساتھ ہمدردی ہوئی۔ میں اس کی بیماری کو تشخیص کرنے میں لگا رہا، میں نے پورا دن اس کو جو ہے کمپنی دی اور اس کی بیماری کے لیے دوا ڈھونڈی۔ شام کا وقت ہوا تو اس نوجوان کا باپ بھی اس کو ملنے کے لیے آ گیا۔ جب اس والد نے دیکھا کہ میں اس بچے کی بڑی کیئر کر رہا ہوں اور سٹاف کو بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ چیک کرو وہ کرو، اس کو یہ دو اس کو وہ دو، ایک VIP ٹریٹمنٹ میں اس کو دے رہا ہوں، تو اس کے والد نے کہا کہ تمہیں اس نوجوان کے لیے اتنا تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے پوچھا باپ سے کہ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ اس کے اپنا کیا اس کے سامنے آ رہا ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے پوچھا کہ اس کا اپنا کیا اس کے سامنے آ رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں، اس نے لو میرج کر لی تھی اور وہ عورت اچھی نہیں تھی، اس کی ماں سمجھاتی تھی کہ بیٹا تمہاری بیوی کا کردار اچھا نہیں ہے، تم کہاں تم نے جان پھنسا لی ہے، اور یہ محبت میں ایسا گرفتار تھا کہ یہ اپنی ماں کو ڈانٹتا تھا
کہ میری بیوی کے بارے میں خبردار کوئی بات کی، اور پھر آخر پہ اس نے یہ کہنا شروع کر دیا امی اگر میری بیوی کے بارے میں بات کریں گی تو میں آپ کا گلا دبا دوں گا، تو یہ بیٹا چونکہ اپنی ماں کو کہتا تھا امی اگر آپ میری بیوی کے بارے میں بات کریں گی میں آپ کا گلا دبا دوں گا، اللہ نے اس کے اس گناہ کا اس کو دنیا میں نتیجہ دکھا دیا، ایسی بیماری لگی خود اس نوجوان کا گلا دبتا تھا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کا ادب کرنے کی، ان کی خدمت کرنے کی، ان کا دل خوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے والدین کو نیکی اور دین والی زندگی نصیب فرمائے تاکہ وہ دین کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، معاون بنے، اور ہمارے لیے وہ دعائیں مانگیں تاکہ ان کی دعاؤں سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ چنانچہ ایک نوجوان نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری والدہ زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں میری والدہ تو فوت ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں خالہ زندہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اپنی خالہ سے دعا کرواؤ، اس کی دعا پر اللہ تمہارے بڑے گناہ کو بھی معاف فرما دیں گے۔ آپ بتائیں کہ اگر ماں کی بہن کی بھی دعا اتنی قبول ہوتی ہے بچے کے بارے میں تو خود ماں کی دعا کتنی قبول ہوتی ہوگی۔ اس لیے خوش نصیب ہیں وہ نوجوان جو اپنی جوانی میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی سعادت پاتے ہیں۔ اللہ تعالی نوجوانوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے اللہ کرے کہ وہ جلدی توبہ کر لیں اور اس گناہ کی سزا سے دنیا میں بھی بچیں آخرت میں بھی بچیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔